بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی سیریز سیرت الانبیاء کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے اسلحہ کس نے ایجاد کیا اور اس اسلحے سے جہاد کس نے کیا؟ قلم سے لکھنا، کپڑے سینا اور ناپ تول کا طریقہ بھی کس نے ایجاد کیا؟ تو آئیے آج کی سیریز میں جانتے ہیں۔ آج کی سیریز میں ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اخنوخ بھی کہا جاتا ہے۔ نسب نامہ کچھ یوں ہے: ادریس بن یارو بن مہلائل بن قینان بن انوش بن شیز بن آدم علیہم السلام۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر پارہ 17 سورہ انبیاء اور پارہ 16 سورہ مریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کرو کتاب میں ادریس کا ذکر، بے شک وہ سچے نبی تھے اور اللہ نے انہیں بلند مرتبے پر پہنچایا، یعنی ظاہری اور باطنی کمالات عطا فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ نبوت ملنے پر آپ نے شہر بابل کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو تبلیغ شروع کی۔ شرعی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی، البتہ ایک مختصر سی جماعت ضرور آپ پر ایمان لے آئی۔ وہاں سے آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ ان کے پیروکار بابل میں رہتے تھے۔ بابل کے ساتھ ہی دریائے دجلہ اور فرات بہتے تھے۔ ان کی وجہ سے تمام علاقہ سرسبز اور شاداب تھا اور ان لوگوں کا یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ان کے ارادے کو بھانپ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جاؤ۔ آپ کے ان الفاظ کو سن کر وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ اس طرح آپ ان کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ جب مسلمانوں نے دریائے نیل کی شادابی دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، دیکھ لو، یہ جگہ تمہارے بابل کی طرح سرسبز اور شاداب ہے۔ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، دیکھ لو، یہ جگہ تمہارے بابل کی طرح سرسبز اور شاداب ہے۔ دریائے نیل کے کنارے کوئی بہترین سی جگہ پسند کر لو اور وہیں ٹھہر جاؤ۔ اس طرح یہ حضرات وہاں ٹھہر گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں بھی اپنا کام شروع کر دیا، دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر طرح کی زبانیں جانتے تھے، لوگ بھی مختلف زبانیں جاننے والے تھے۔ آپ نے انہیں دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ شہری زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھائے۔ آپ نے ہر طرف کے لوگوں کو جمع کر کے انہیں دین کی تعلیم دی۔ جب یہ لوگ اپنے علاقوں میں واپس گئے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کیں۔ اس طرح اللہ کا دین چاروں طرف پھیل گیا۔ آپ کی تعلیم یہ تھی، اللہ پر ایمان لانا، صرف اس کی عبادت کرنا اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرنا، تمام باتوں میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، دنیا میں گھر نہ جانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت مقررہ طریقوں سے کرنا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت سے رہنا، کتے اور سور سے پرہیز کرنا، ہر نشہ آور چیز سے بچنا۔ یہ تھا خلاصہ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا تھا، میری طرح اس عالم میں دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہم السلام تشریف لائیں گے۔ وہ بری باتوں سے پاک ہوں گے، فضائل میں کامل ہوں گے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، قد و قامت پورا تھا، آپ دبلے پتلے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، قد و قامت پورا تھا، آپ دبلے پتلے تھے۔ آنکھیں سرمگی تھیں، آپ کی گفتگو باوقار تھی، خاموشی پسند تھے، سنجیدہ طبیعت تھے، نظریں نیچی رکھتے تھے، خوب غور و فکر کے عادی تھے، بار بار شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی یاد اور نیک عمل کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، نہ اللہ کے نام
کو قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرو، نہ دوسروں کو جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے کہو، اس طرح تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ شریعت کے پابند بادشاہوں کی اطاعت کرو، اپنے سے بڑوں کے سامنے باادب رہو، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھو، دوسروں کے عیش اور خوشی پر حسد نہ کرو۔ آپ نے اللہ کے بندوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان سے ڈرایا اور فرمایا، ایک آسمانی آفت آنے والی ہے۔ آپ کی عمر 42 سال تھی۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، آپ پر 30 صحیفے اترے، آپ کے ہاتھوں بہت سی صنعتیں ایجاد ہوئیں۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں۔ قلم سے لکھنا اور کپڑے سینا آپ ہی نے ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے ناپ تول کا طریقہ بھی آپ نے ایجاد کیا۔ سب سے پہلے اسلحہ بھی آپ نے ایجاد کیا اور اس اسلحے سے بنو قابیل سے جہاد بھی کیا۔ اللہ حافظ۔ فار مور ویڈیوز، آنے والی ویڈیو سیریز کے لیے جڑے رہیے لیٹس لرن اینڈ گین نالج کے ساتھ۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔